محمد اشرف صاحب نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ زمین کم داموں میں خرید کر مہنگے داموں میں فروخت کرنا اگر جائز ہے تو انشورنس کیوں حرام ہے؟ مثال کے طور پر زمین کم داموں میں خریدی گئی، پھر اسے من چاہے داموں میں فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انشورنس پالیسی میں کام کرنے والے عموماً یہی کہتے ہیں کہ جب آپ زمین کم قیمت پر خرید کر زیادہ نفع لے کر فروخت کرتے ہیں تو وہ اگر حرام نہیں تو انشورنس کیوں کر حرام ہے؟ محترم، زمین کم قیمت پر خرید کر زیادہ قیمت پر بیچنا جائز ہے اس لیے کہ یہ بیع ہے، اور انشورنس ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں ربا یعنی سود ہے اور قمار یعنی جوا ہے۔ وہ ہم جنس اموال یا اشیاء جن کا تعلق ناپی جانے والی اشیاء یا وزن کی جانے والی اشیاء اور سونا اور چاندی وغیرہ ان اشیاء سے ہو، ان کے باہم تبادلے کی صورت میں کمی زیادتی یہ ربا کہلاتی ہے، سود کہلاتی ہے۔ اور مختلف الاجناس اشیاء جن کے ناپنے یا وزن کا پیمانہ بھی ایک نہ ہو، ان کا باہمی رضامندی سے تبادلہ یہ بیع ہے، اس میں کمی زیادتی ربا نہیں بلکہ ربا ہے۔ زمین نقدی یا کسی اور جنس کی صورت میں خرید کر زیادہ قیمت پر بیچی جائے تو یہاں دونوں معاملات میں ہم جنس وزنی یا کیلی چیز کا تبادلہ نہیں ہے، لہذا یہ بیع ہے اور اس میں کوئی ربا نہیں، کوئی سود نہیں۔ انشورنس میں باقاعدہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی اور نہ ہی مقصود ہوتی ہے، بلکہ رقم جمع کروا کر زیادہ رقم حاصل کرنا یا اس سے مستفید ہونا مقصد ہوتا ہے، لہذا انشورنس سود اور جوا کا مجموعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا اور قمار کو حرام کیا ہے، اور ان کی حرمت قرآن کریم کی واضح اور قطعی نصوص سے ثابت ہے۔ انشورنس میں سود اس اعتبار سے ہے کہ حادثے کی صورت میں جمع شدہ رقم سے زائد رقم ملتی ہے، اور زائد رقم سود ہے، کیونکہ شریعت میں ایک جنس کی رقم کا تبادلہ اگر آپس میں کیا جائے تو برابری کے ساتھ لین دین کرنا ضروری ہوتا ہے، کمی بیشی کے ساتھ لین دین کرنا سود ہے، اور اس میں جوا بھی شامل ہے۔ جوا جسے عربی زبان میں قمار کہا جاتا ہے، در حقیقت ہر وہ معاملہ ہے جس میں مخاطرہ ہو، یعنی قمار کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع و نقصان کے خطرے کی بنیاد پر ہو، اور انشورنس میں جوا اس اعتبار سے ہے کہ بعض صورتوں میں اگر حادثہ وغیرہ نہ ہو تو جمع شدہ رقم بھی واپس نہیں ملتی، انشورنس کمپنی اس رقم کی مالک بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں جہالت اور غرر یعنی دھوکہ بھی پایا جاتا ہے، اور جہالت اور غرر والے معاملے کو شریعت مطہرہ نے فاسد قرار دیا ہے، لہذا انشورنس کرنا اور کرانا اور انشورنس کمپنی کا ممبر بننا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ سود کی حرمت پر مشرکین نے بھی اسی نوعیت کا اعتراض کیا تھا کہ ربا کا نفع بھی تو بیع کے نفع کی طرح ہے، بلکہ انہوں نے نفع کے پہلو کو اصل سمجھ کر ربا کے معاملے کو اصل قرار دیا اور بیع کو اس سے تشبیہ دی کہ بیع بھی تو ربا ہی کی طرح ہے، پھر ربا کیوں کر حرام اور بیع کس وجہ سے جائز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ نے ان کے اعتراض کے جواب میں قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا بے بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ اس کا اللہ رب العزت کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے یعنی واپس لوٹ جائے سود کی طرف تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے انشورنس حرام اور ناجائز ہے، اور زمین کو خرید کر منافع کما کر باہمی رضامندی سے فروخت کرنا جائز ہے۔